الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور وہ اس کے سوا دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل حق ہے اور ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے. اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب یہود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو ان کا ایک اور بہانہ یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس قرآن پر اور اس قرآن کے تبلیغ کرنے والے نبی پر، تو وہ کہتے ہیں، پہلا جواب یہ ہے قالوا نؤمن بما انزل علینا. عام طور پر جب کسی کو کسی اہم کام کی دعوت دی جاتی ہے، کسی اہم کام کا حکم دیا جاتا ہے، تو وہ جواب میں اگر اسے اپنانا نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسری چیزوں کا حوالہ دے کر کے سامنے والے کو جواب دے دیتا ہے. تو یہاں یہی یہود نے کیا ہے، کہا نؤمن بما انزل علینا، ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن پر ایمان لانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. حالانکہ سچائی دیکھی جائے، حقیقت دیکھی جائے تو حقیقت کے برعکس معاملہ ہے. یہ خود تورات انہیں حکم دیتا ہے کہ آخری نبی جو آنے والا ہے، جب وہ نبی تمہارے درمیان آ جائے تو تم ان کی تصدیق کرنا، اور تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان لانا اور تم مومنوں کی زندگی گزارنا. خود انہیں کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ چیز بھول کیوں جاتے ہیں؟ یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ان کا جواب. کہا پہلا جواب یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، ہم پر نازل کی گئی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور بڑی صراحت سے کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے اس کے علاوہ اس کے بعد میں جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے. اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے، دو جواب دیا ہے، اور تیسرے جگہ پر اللہ رب العالمین نے آئینہ دکھایا ہے، سرزنش کرتے ہوئے انہیں آئینہ دکھایا ہے. فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس کی تم انکار کی بات کر رہے ہو اور ایمان نہ لانے کی بات کر رہے ہو، اس پر وہ حق ہے. حق کا انکار کوئی اہل حق نہیں کر سکتا ہے، حق کا انکار کوئی اہل حق نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حق اگر کہیں سے بھی ملے، اگر حق ہے تو اہل حق اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کی قدر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پہلا جواب دیا، تم اس حق کا انکار کرتے ہو جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہے. دوسرا جواب اللہ رب العالمین نے دیا، مصدقا لما معہم، جو تمہارے پاس موجود ہے یہ قرآن اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. اچھا آپ دیکھیں، آج اگر کوئی کہے آ کر کے تورات کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے یہ تورات نازل ہی نہیں کی ہے آسمان سے، تو ان یہود کے پاس اپنے
مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا ہوگی؟ کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ قرآن ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن سے پہلے تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے، یہ کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں۔ تو قرآن ریکارڈ ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے۔ ان کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے، ان کے مدعے کو بھی ثابت کرنے کے لیے دلیل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم قرآن کا انکار کر دو، یہ جو حق ہے، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر تمہاری تصدیق کرنے والی کون سی کتاب ہوگی؟ کون سا ثبوت تمہارے پاس ہوگا؟ کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ جو یہ نعمت کے طور پر کتاب آئی ہے ان کے پاس، ہمارے پاس، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، مطلب اسے جھٹلاتی نہیں ہے۔ ہم نہیں جھٹلاتے کسی نبی کو، ہم نہیں جھٹلاتے کسی نبی کی تعلیم کو۔ ہاں یہ کہتے ہیں نبی کی تعلیم، رسولوں کی تعلیم اپنے اپنے زمانے میں ان کے حساب سے آئی، اللہ رب العالمین نے جو انہیں حکم دیا اس کی انہیں تبلیغ کی۔ لیکن اب جو آخری نبی، آخری رسول آئے ہمارے درمیان، اب یہ رسول جو تعلیم لے کر کے آئے، اب تمام انبیاء کی تعلیمات پر یہ تعلیم کیا ہے؟ بھاری ہے، اور یہ تعلیم کیا ہے؟ نگراں ہے، حاکم ہے، اور ان کی تعلیم کی تکمیل کرنے والی ہے۔ تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ جو ان کا رویہ ہمارے قرآن کے متعلق ہے یہ واضح ہو جائے، اور دوسرا ہے کہ ہمارا رویہ ان کی کتابوں کے ساتھ، ان کے انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے، کہ ہم تو انشراح صدر کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ جو تورات جس نبی پر نازل ہوئی وہ اللہ کے رسول ہے، لیکن تم کیوں نہیں مانتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کریم کو؟ اور تیسرا جواب اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے، یہ آئینہ دکھانا ہے۔ جب انسان خواہش کا غلام ہو، نفس کا پرستار ہو، اور خواہش کے علاوہ حق کی وہ پرواہ نہ کرتا ہو، تو اس کو جواب دینے کے لیے، اس کو اس کی حقیقت دکھانے کے لیے اس کو آئینہ دکھا دینا چاہیے، آئینہ دکھا دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں انہیں آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے۔ فرمایا اے نبی آپ کہہ دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم قرآن پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ہمارے پاس ایمان لانے کے لیے کتاب موجود ہے، عمل کرنے کے لیے کتاب موجود ہے، اب ہمیں اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو ذرا اپنا چہرہ اپنے آئینے میں دیکھ لو، کیا تم اس سے پہلے جو انبیاء کرام تمہارے درمیان آئے، بنو اسرائیل میں آئے، تو تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا؟ کیوں قتل کیا؟ اگر تم دعویٰ ہے تمہارا کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر، تو کیا تورات تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے انبیاء کو قتل کر دو؟ کہاں تعلیم موجود ہے تمہارے لیے؟ کہاں جواز موجود ہے تمہارے لیے؟ اگر وہاں جواز نہیں موجود ہے تو گویا معلوم ہوا کہ تم وہاں بھی خواہش پر عمل کر رہے تھے اور یہاں بھی خواہش ہی کے پرستار بنے ہو، خواہش کے غلام بنے ہو، تو یہ تو کوئی معیار نہیں رہا، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے سرزنش کی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ تم پھر جو تمہارے درمیان انبیاء آئے تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا؟ کیوں قتل کر ڈالا؟ وہ تورات ہی کی تعلیم دیتے تھے، تورات ہی کی باتوں کو تمہارے درمیان عام کرتے تھے، اس پر عمل کی دعوت دیتے تھے، تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ تو ایک جواب یہ ہوتا ہے آئینہ دکھا دیا جائے، کیونکہ وہ ماننے والے تو نہیں ہیں۔ جب دلیل دے دی اللہ رب العالمین نے، پہلے دلیل دی یہ حق ہے، دلیل ہے، دوسری دلیل اللہ نے دی کہ دیکھو یہ حق کے ساتھ ساتھ تمہارے درمیان جو چیز موجود ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، انکار نہیں کرتی۔ یہ دلیل اللہ نے دی ہے، شرعی دلیل جو ہے۔ پھر جب دلیل وہ نہیں مانے تو اللہ رب العالمین نے انہیں آئینہ دکھا دیا ہے۔ اچھا تمہیں دعویٰ ہے اپنی تورات پر ایمان کا، تو ذرا دیکھو تم دعوے میں کتنے سچے ہو، کتنے سچے ہو۔ آج بھی معاملہ دیکھیے ہوتا ہے کہ کسی کو کسی حق کی تعلیم دی جائے، کسی حکم پر ابھارا جائے تو کہہ دے گا ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں نا، کافی ہے۔ اچھا اس کام میں بھی کتنے سچے ہو ذرا دیکھو، جائزہ لے انسان، اس کام میں بھی کتنا سچا ہے۔ صرف جواب دینے کے لیے، سامنے والے کی زبان کو بند کرنے کے لیے اس طرح کی شیطانی چالیں انسان چلتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھے تو انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے،
جہاں تک ممکن ہو سکے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو اعتراف کرے، ہم سے یہاں غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ تو معاف فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے مزید عمل کرنے کی۔ یہ انسان کا، ایک مومن کا کام ہوتا ہے، جبکہ سرکش قسم کے لوگوں کا، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا کام یہ ہوتا ہے اپنے لیے اس کے جواب میں کوئی ایسا قول یا کوئی ایسی بات تیار کر لیتے ہیں تاکہ خود کو بھی تسلی دے لیں، دوسروں کو بھی جواب دے لیں۔ تو یہ اپنا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطانی طریقہ ہے، یہود کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے کہ سرزنش کی ہے کہ تو پھر کہہ دو انہیں ان سے، تو تم اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو جب تمہیں دعویٰ ہے تورات پر ایمان کا؟ تو کیا حکم ہے تورات میں اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو، انبیاء کرام کو قتل کر دو جو تمہیں حق کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے؟ اور اللہ رب العالمین نے یہاں انہیں کہا ہے کہ تم اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ کیوں قتل کرتے رہے؟ کیا حکم ہے؟ حالانکہ جو مدینہ میں موجود یہود تھے، انہوں نے کسی نبی کو قتل کیا تھا؟ نہیں قتل کیا تھا، تو ان پر الزام کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان پر یہ جرم کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ تھوپا جائے گا اگر دیکھیے باپ نے کوئی جرم کیا ہے لیکن بیٹا بھی اس جرم کی تصدیق کرے، کہا ہاں میرے باپ جو کیے وہ صحیح کیے، بھلے وہ نہ کیا ہوگی وہ جرم، لیکن کہے جو ہمارے باپ نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، تو بھی اسی درجے کا مجرم قرار پائے گا، اسی درجے کا وہ مجرم قرار پائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی انہیں جو سرزنش کی ہے، اسی لیے کیونکہ یہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کیے، رویہ وہی ہے، چال وہی ہے، طور طریقے وہی ہیں، اس لیے انہیں بھی ملزم قرار دیا جا رہا ہے کہ تم پھر اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے۔ جس فکر پر، جس منہج پر انسان قائم ہوتا ہے اپنے پہلوؤں کے، تو اسی کا وہ مستحق بھی قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں اہل کتاب کی عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کیا کہ جب انہیں اتباع حق کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارا دین موجود ہے، ہم اسی میں خوش ہیں، ہمیں کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نئی چیز مت بتاؤ۔ جیسے مقلدین حضرات بھی ہمارے ہاں دیکھی نہ، کچھ مت بتاؤ ہمیں ہمارے امام کی بات کافی ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جس دین کو اپنا دین کہتے ہیں اس پر ان کا عمل کب ہے، کب انہوں نے عمل کیا ہے اس پر۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، اس سے یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھیے بعض حصے پر ایمان لے آنا جو ان کی خواہش کے مطابق ہو اور بعض حصے کا انکار کر دینا جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو، یہ بھی کفر کا ایک حصہ ہے، بلکہ کفر ہے، صریح کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کوئی بیچ کی راہ خود سے یہ نکال رہے ہیں، کوئی بیچ کی راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ بھی منمانی۔ اللہ نے کہا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی پکے کافر ہیں، یہی پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کے ڈھٹائی اختیار کرتے ہیں، سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے سمجھداروں کے لیے دلیل بھی فراہم کر دی ہے اور ان کے دماغ کو کھولنے کے لیے ان کی حقیقت کو، ان کی سچائی کو ان کے سامنے آئینہ دکھا کر کے واضح کر دیا ہے کہ تم دیکھو جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تم اس کتاب کے بارے میں کتنے سچے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچے معنوں میں کتاب و سنت کا متبع و فرما بردار بنائے اور یہود اور شیطان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ چلنے سے ہمیں بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔